آج کی مجلس ترحیم سرپرست و جنرل سیکرٹری انجمن معین العزا اور ہمارے بڑے بھائی سید سلمان مجتبیٰ نقوی کے لیے رکھی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سلمان بھائی کی جنت میں یقیناً اپنے چچا رضائل آبادی صاحب سے ملاقات ہوئی ہوگی۔ میں 4 شعر مولانا کو بلانے سے پہلے پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ اجداد کا قد اور بڑا کر دیا میں نے، اجداد کا قد اور بڑا کر دیا میں نے، جو فرض تھا میرا وہ ادا کر دیا میں نے، اور جو پیڑ لگایا تھا بزرگوں نے ہمارے، جو پیڑ لگایا تھا بزرگوں نے ہمارے، چاہت میں تیری اور گھنا کر دیا میں نے، چاہت میں تیری اور گھنا کر دیا میں نے، جو آپ سے پیمان وفا باندھا تھا سب نے، جو آپ سے پیمان وفا باندھا تھا سب نے، ہیں لوگ گواہ اس سے سوا کر دیا میں نے، ہیں لوگ گواہ اس سے سوا کر دیا میں نے۔ اور چچا سے کہا خلد میں سلمان نے جا کر، چچا سے کہا خلد میں سلمان نے جا کر، جو آپ سے وعدہ تھا وفا کر دیا میں نے، جو آپ سے وعدہ تھا وفا کر دیا میں نے۔ اب میں ملتمس ہوں آج کی مجلس ترحیم میں خطاب کے لیے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا اسد علی شاکری صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور آج کی مجلس ترحیم سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم واللہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها، والصبوغ آلاء ان اسداها، والتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، ولعنة الله على أعدائهم الأشرار۔ اما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ عزیزان محترم، آج کی اس مجلس ترحیم کے لیے جو منعقد کی جا رہی ہے، مرحوم سلمان مجتبیٰ نقوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے سورہ نساء کی ایک آیت کا انتخاب کیا، جس کا نشان ہے 86۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے، جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم رپلائی اس سے بہتر طریقے سے کرو۔ اشعار ابھی یہ پڑھ رہے تھے، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے سماعت فرمائیے گا۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو تم جواب اس سے بہتر انداز میں دو، او ردوہا، یا کم سے کم جتنا ملا ہے اتنا تو دو۔
توجہ چاہ رہا ہوں، یا کم سے کم ردوہا، جو تحفے میں آیا ہے اسے واپس لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے، اللہ کے حساب سے کچھ بھی خارج۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے حسیب، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے المحصی، چیزوں کا احصاء کرنے والا، چیزوں کو سمیٹنے والا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں حساب کروں گا۔ چلتے ہیں در معصوم پر کہ مولا آپ ہی بتا دیجئے، قرآن آپ کے گھر میں نازل ہوا، آپ کے سینوں پہ نازل ہوا، آپ کے گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس کی رونق سے آپ واقف ہیں، اس کی بہاروں سے آپ واقف ہیں، اس میں کیا بیان کیا گیا، کیسے بیان کیا گیا، کب بیان کیا گیا، ایک ایک چیز آپ جانتے ہیں۔ ذرا بتا دیجئے اس آیت کا معنی، مفہوم اور محتویٰ ہے کیا؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری توجہ چاروں موجودہ دور میں جہاں چاروں طرف افراتفری ہے، جہاں چاروں طرف پرآشوب ترین دور مومن کے خلاف بول رہا ہے۔ غفران بھائی کے ساتھ بیٹھا ہو تو انہوں نے جملے کہے سلمان مجتبیٰ نقوی کے بارے میں کہ پوری قوم کا درد رکھنے والا، جس کے لیے ساری شیعہ قوم برابر تھی، کوئی جلوس نکلے، کوئی ریلی نکلے، کوئی معاملہ ہو، سلمان مجتبیٰ نقوی آگے آگے دکھائی دے گا اپنے شیعہ قوم کے نوجوانوں کے لیے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اس عالم میں جہاں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اس عالم میں جہاں ہر ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے تو غلط میں صحیح، جہاں ہر ایک اپنے آپ کو صحیح العقیدہ، سامنے والے کو غلط عقیدہ والا سمجھ رہا ہے، وہاں پر معصوم کی تفسیر ضرورت ہے زمانے کی۔ مولا نے فرمایا وہ تحفہ سلام کا تحفہ ہے، جتنا ہو سکے ایک دوسرے کو سلام کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ کثرت سے۔ اذا حییتم بتحیۃ، جب تمہیں تحفہ دی، کون سا تحفہ؟ تحفہ یا علی مدد سے پہلے تحفہ سلام۔ توجہ چاہ رہے ہیں، تو قرآن، اس کو قرآن نے تحفہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ تحفہ۔ جسے آپ تحفہ یا علی مدد کہتے ہیں، تحفہ کیا ہے؟ اچھا توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب میں چونکہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی کون کیسے سن رہا ہے، کیا سن رہا ہے، میں اپنی بات کرنے کا عادی ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں پوری۔ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب سلام آیا تھا نا آسمان سے، جبرائیل آئے، یا رسول اللہ، کان جبرائیل یقعد بین یدی رسول اللہ کالعبد، معجم طبرانی کبیر، رسول کے سامنے جبرائیل غلاموں کی مانند بیٹھتے تھے۔ آگے کہا یا رسول اللہ ایک عرضی ہے، کیا ہے؟ کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے خدیجہ کو میرا سلام دیجیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں، میں جو اللہ کا بندہ ہوں، میں جو جبرائیل ہوں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلام خدیجہ کو میری طرف سے بھی پہنچے۔ اللہ کے رسول نے اللہ کا سلام، جبرائیل کا سلام خدیجہ کو جب پہنچایا سلام اللہ علیہ، تو خدیجہ کبریٰ نے یہ جملے کہے ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام، اللہ خود بھی سلام ہے، سلامتی آتی بھی اس کی طرف سے ہے اور پلٹتی بھی وہی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب بیٹی کے لیے سلام آیا، فاطمہ زہرا کے لیے ماں کے جملے دہرائے، تو تحفہ رب کی طرف سے کیا آتا ہے؟ سلام۔ جب سارے شیعیان علی قرآن پڑھیے جنت میں داخل ہوں گے، سلام علیکم، قرآن کی آیت ہے، کیا کیا جائے گا؟ سلام۔ اور سلام اللہ کے ناموں میں سے، بی بی نے فرمایا نا، بی بی خدیجہ کبریٰ نے، ان اللہ هو السلام، توجہ چاہ رہا ہوں، ان اللہ هو السلام۔ تمہیں سلامتی چاہیے، تم اختلاف سے بچنا چاہتے ہو، تم معاشرے میں افراتفری کو ختم کرنا چاہتے ہو، پرآشوب دور کو ختم کرنا چاہتے ہو، طریقہ کیا ہے؟ سلام کرو۔ توجہ، ان اللہ هو السلام، بی بی کا ارشاد، ماں نے بھی کہا، بیٹی نے بھی کہا، خدیجہ کبریٰ نے بھی کہا، فاطمہ زہرا نے بھی کہا، سلام اللہ علیہما، اللہ سلام ہے۔ توجہ، جب میں بات کرتا ہوں کہتا ہوں سلام علیکم، آپ جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، کیا کہتے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب آپ بات کا آغاز کرتے ہیں اور حکم ہے من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبو،
حدیث معصوم، حدیث رسول، جو فوراً بات کا آغاز کر دے سلام نہ کرے تو اس کی بات کا جواب مت دو۔ معصوم کا ارشاد، جو سلام کے بنا بات کرے اس کی بات کا جواب مت دو۔ اب سلام سے آغاز ہو رہا ہے، سلام علیکم، جواب کیا ہے؟ بھئی دو ہی طریقے ہیں۔ آج کل لوگوں کو سلام کرنا بھی نہیں آتا، معذرت کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ کے بندے یا تو سلام ہوتا ہے یا السلام ہوتا ہے۔ یہ مکسچر جو تم نے کوکٹیل بنا دیا دونوں کا، یہ ٹھیک نہیں۔ سلام تو ڈھنگ سے کرو، یا السلام علیکم کہو یا سلام علیکم کرو۔ سلام علیکم وعلیکم السلام، توجہ چاہ رہا ہوں، میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ سلام علیکم، ذرا دہرا دیجئے، سلام علیکم۔ میں نے سلام کیا تو لفظ سلام ابتدا میں آیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام تو لفظ سلام انتہا میں آیا۔ طریقہ ایسا بتایا ہے کہ اپنے کاموں میں ابتدا میں بھی اللہ کو رکھو، انتہا میں بھی اللہ کو رکھو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ معصوم کا سکھایا ہوا ادب، سلام علیکم وعلیکم السلام۔ اذا حییتم بتحیۃ، کسی نے سلام کیا وہ سلام علیکم۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، تمہید ہے، گھبرائیے نہیں، آگے جانا ہے میں نے، ساتھ ساتھ چلیے گا میرے۔ سلام علیکم وعلیکم السلام، سلام کیا، سلام کا جواب مل گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے اذا حییتم بتحیۃ، جب کوئی تحفہ پیش کرے، سلام ایک تحفہ ہے، تو تم اس سے بہتر جواب دو۔ سلام علیکم، حدیث معصوم، جس نے کہا سلام علیکم، فرشتے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، جس نے سلام یوں کیا سلام علیکم ورحمت اللہ، اس کی 20 نیکیاں ہو گئی۔ جواب ملا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور جس نے سلام یوں کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کی 30 نیکیاں ہو گئیں۔ معصوم نے کہا کہ کچھ دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دیا کر، یہ پورا سلام ایک ساتھ مت پھینک دیا کرو تاکہ سامنے والے کو بھی کچھ مل جائے۔ اور سلام واحد نیکی ہے، سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب، لیکن مستحب ایسا ہے کہ ادھر 69 ہیں تو ادھر 1 نیکی بچی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایسا مستحب جو واجب سے بڑھ گیا۔ سلام کیجئے کثرت سے، آتے جاتے سلام کرو۔ کہا کہ من دخل علی اہلہ وعلی بیتہ، تحف العقول، جو اپنے گھر میں داخل ہو تو کہے السلام فلیسلم علی اہلہ، گھر والوں کو سلام کرے۔ شوہر گھر میں آ رہا ہے، بیوی کو سلام کرے، بچوں کو سلام کرے۔ باہر سے آ رہے ہیں نا، یہ بے وقوفی ہے میاں، یہ حماقت ہے کہ تم ان سے توقع کرو کہ وہ تمہیں سلام کریں۔ ادب شریعت یہ ہے کہ باپ آ رہا ہے تو باپ سلام کرے۔ نبی نے ساری زندگی جن 5 چیزوں کو نہیں چھوڑا ان میں سے ایک بچوں کو سلام کرنا۔ نبی اشرف الانبیاء بچوں کو خود سلام کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ہم 4 کرتے ہیں، بچہ نہیں آ رہا تو بچہ بے ادب ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ نہیں کر رہے، آپ پہلے بڑے بے ادب ہیں۔ آپ بچے کو کیجئے، وہ خود کرنا سیکھ جائے گا۔ یہاں بیٹھے رہتے، ادب نہیں سکھایا، تمیز نہیں سکھائی، خود بدتمیز پروان چڑھ گئے۔ دوسروں سے توقع ادب ہے۔ نبی کی سیرت 5 چیزیں نہیں چھوڑی، ایک بچوں کو سلام کرنا، ساری زندگی سلام کرتے ہیں۔ گھر میں آپ گھسے، بیوی کو سلام کیجئے، بچوں کو سلام کیجئے، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہیں تو خالی گھر کا فَلْيَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّنَا یاد کر لیجئے۔ اگر خالی گھر میں بھی گھسو تو یہ جملہ کہو السلام علینا من ربنا، رب کی طرف سے ہم پر سلامتی ہو، اور فوراً سورہ اخلاص پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب سورہ اخلاص پڑھ لی اب فکر نہ کرے اس گھر میں فقر و فاقہ آ ہی نہیں سکتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سلام اور سورہ اخلاص۔ معصوم نے بس تمہید میری مکمل ہونے لگی، سلام کرو سلام کرو، افشو السلام اکثرو السلام، کثرت سے سلام کرو، کثرت سے سلام کرو، بار بار سلام کرو۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا ما حد السلام ما حد المصافحہ، سلام سے جڑا ہوا ہے مصافحہ، ہاتھ ملانا، یہ ہاتھ ملانے کی لمٹ کتنی ہے؟
کتنی دیر میں دوبارہ مومن سے ہاتھ ملائے، کیونکہ روایتوں میں ہے جو علاقے میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے، اور اگر کوئی سفر سے آئے تو ہاتھ نہیں پھر گلے ملنا ہے۔ ہمارے یہاں الٹا ہے، جو علاقے میں ہے اس سے گلے مل رہے ہوتے ہیں، اور جو باہر سے آ رہا ہے ہاتھ لا کے سائڈ پہ ہو گیا، الٹا بھی دیکھا ہم لوگوں نے۔ جبکہ حکم شریعت یہ علاقے والوں سے ہاتھ، باہر والوں سے گلے ملو۔ مولا سلام اور یہ مصافحے کی حد کتنی؟ اصول کافی کیا حد ہے؟ کہا کہ دور و نخلتن، کھجور کے درخت کی گولائی دیکھیے، آدھے میٹر پونے میٹر زیادہ کی نہیں ہوتی، کہ اگر اتنی مسافت بھی گھوم کر آئے دوبارہ ہاتھ ملاؤ، دوبارہ سلام کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر ہم نے ایک دوسرے کو سلام کرنا شروع کر دیا نا، بڑے معاملات نپٹ جائیں گے، بڑے معاملات حل ہو جائیں گے۔ آج سلام کرنے کو تیار نہیں، گناہگار ہے۔ میں مولوی ہوں تو میں کہتا ہوں بھئی یہ داڑھی کٹا ہے، وہ عورت بے حجاب ہے، اچھا عورتوں کو تو خیر سلام کر بھی نہیں سکتے، ویسے ہی مکروہ ہو تو سائڈ پہ کر دیجئے۔ مردوں کی بات ہو رہی ہے، نہ محرموں کی نہیں محرموں کی بات۔ سلام کیا نہیں، میں سلام نہیں، میرے ستارے اس سے نہیں ملتے۔ جس نے نجوم کے نون کا نقطہ بھی نہیں پڑھا کہتا میرے ستارے اس سے نہیں ملتے۔ جس کو نجوم کا کچھ نہیں پتا کہتا میرے ستارے، وہ گناہگار ہے بھئی، وہ صحیح بندہ نہیں ہے، اس کو ہمارا مزاج نہیں ملتا، ہمارا اس سے مزاج بہت ہی بد مزاج آدمی ہے، اس کا مزاج کسی سے، وہ گناہگار ہے، اس کا عقیدہ وہ فلاں مجلس میں بیٹھتا ہے، میں فلاں مجلس میں بیٹھتا ہوں، اس کا عقیدہ اس سے ملتا ہے، میرا عقیدہ اس سے ملتا ہے، یہ اسے گناہگار سمجھ رہے وہ اسے گناہگار سمجھ رہا ہے۔ توجہ، ہمارے علماء نے لکھا، کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ بھی ایک مشکل اور ایک گتھی آج سلجھا دوں، ہمارے علماء کے جملے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ لعنت بھیجنے والا بھی جنت میں جاتا ہے، جس پہ لعنت بھیجی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ مولا وہ کیسے؟ کہ اگر دونوں علی والے ہوں۔ یہ آپ کا معاشرہ ہے، یہ آپ کا معاشرہ ہے، دونوں علی والے لڑ رہے نہیں لڑ رہے، لیکن لعنت نہیں بھیجنی۔ المؤمن لا يجوز لعنه ولو كان فاسقا، مومن فاسق ہی کیوں نہ، فاسق سمجھتے ہیں، اس پہ لعنت بھیجنا حرام ہے، جائز نہیں۔ مومن فاسق ہی کیوں نہ ہو، اس پہ لعنت بھیجنا جائز۔ سلام کرو اسے جا کے۔ کسی نے آ کے مولا علی سے کہا یا علی، ختم ہو گئی میری تمہید، امت کے گناہگاروں کو سلام کر سکتے ہیں؟ ہر بندہ دوسرے کو گناہگاری سمجھ رہا ہے، ایسا ہی ہے؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے۔ یا علی، امت کے گناہگاروں کو سلام کر سکتے ہیں؟ شیخ بہائی رحمت اللہ، واقعاً حجت الاسلام والمسلمین دے شیخ بہائی، بہت بڑا نام، انہوں نے اپنی کتاب میں روایت لکھی، امت کے گناہگاروں کو سلام کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے لسان جلی، یہ ہے کلام علی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یا سوال دیکھیے اور جواب دیکھیے۔ یا علی، امت کے گناہگاروں کو سلام، امت کے گناہگاروں کو سلام، اپنا ہے لیکن گناہگار ہے، امت میں تو ہے نا، باہر والا تو نہیں ہے۔ یہ مسیحیوں کے لیے حکم شریعت کہ اگر کوئی مسیحی آئے، کوئی غیر مسلم آئے تو اس کو سلام نہیں کرنا، اگر وہ کرے تو تم جواب میں خالی علیکم کہو اور خاموش ہو جاؤ، علیکم بس۔ ہم نے جو ادب آداب مسیحیوں کے لیے تھے وہ اپنوں کے لیے کر دیے۔ توجہ نہیں کر رہے آپ لوگ، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جو غیر مسلموں کے لیے تھے وہ اپنوں میں کر دیے، سلام ہی نہیں کر رہے۔ سلام کرو، سلام کرو، سلام بابا سلام نہیں، ہم بس یا علی مدد بولیں گے تو یا علی مدد تو ہم بھی بول رہے ہیں، بولو 1000 مرتبہ یا علی مدد بولو، کم ہے، لیکن سلام کو مائنس نہ کرو۔ اب وہ کہنے لگے ہم انشاء علی بولیں گے، بولیے۔ آپ کو تو حوالہ نہیں پتا ہوگا، مجھے حوالہ پتا ہے۔ آپ نے کتاب کا مجھے یقین ایک صفحہ نہیں پڑھا ہوگا، میں نے لفظ بلفظ اول سے لے کر آخر تک شیخ مفید کی امالی پوری کھوپڑی میں اس وقت موجود ہے۔ مجلس امالی، شیخ مفید بیٹھتے تھے اپنے شاگردوں کو حدیث لکھواتے تھے، ایک مجلس میں 5-6 حدیثیں لکھوا دی، ایک مجلس ہو گئی، ڈکٹے لکھو بھائی، شیخ مفید بول رہے ہیں، شاگرد لکھ رہے ہیں، امالی اسی کو کہتے ہیں، امالی کا مطلب یہی ہے
استاد لکھواتا ہے، محدثین بیٹھ کے لکھتے ہیں۔ 13ویں مجلس آخری حدیث ہے جہاں پہ یہ انشاء علی آیا ہے، لیکن انشاء علی بولنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ انشاءاللہ کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آپ نے اگر بولنا بھی ہے تو ہماری طرح بولیے انشاءاللہ و انشاء علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے؟ میں انشاءاللہ نہیں بولوں گا۔ پریشانی کیا ہے تم بھائی؟ کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ اپنے آپ کو شو کرنا چاہ رہے ہو؟ فیشن میں بولنا چاہ رہے ہو؟ علی کا نام فیشن میں تو نہیں لیا جاتا، بلکہ علی کے نام کو اللہ سے جوڑ کے ادا کرو گے نا تو اس کا لطف الگ ہے۔ توجہ چاہ رہا توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب یہ ایک تھیم چل پڑی ہے، بس یا علی مدد۔ اچھا ہم لوگ بھی آخری درجے کے ملنگ میں خود ایک ملنگوں کی قسم، میرا بھی ایک حساب کتاب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مولا علی مدد، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کہاں سے سمجھائیں کہ بابا سلام مت چھوڑو۔ ایک حدیث نہیں 25 حدیثیں ہیں۔ کوئی اگر سلام کے بنا کلام کرے اس کا جواب مت دو۔ یہ تو نام علی آپ لے لیتے تو ہم بھول جاتے ہیں وہ حدیث، یاد ہی نہیں رہتا مولا کا فرمان۔ علی کی محبت میں آپ سے بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ سلام کا مقام عجیب و غریب ہے۔ سلام ہماری روایات میں اتنا ہے کہ ایک پورا عشرہ سلام پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ سلام سلام سلام، کثرت سے سلام کرو۔ رشتہ دار، بدمعاش ترین رشتہ دار، بدتمیز ترین رشتہ دار ملنے کو تیار نہیں ہے، میں ان کی شکل نہیں دیکھوں گا، ختم ہو گئے میرے لیے، مر گئے میرے لیے، میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ فَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ، صلہ رحمی تم پر واجب ہے چاہے سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں ملنا چاہ رہے نا، دعوت نہیں کرنا چاہ رہے، کھانے پہ نہیں بلانا چاہ رہے، موت آ رہی ہے تمہیں، تو تم ایک سلام ہی کر لو۔ آج کل تو واٹس ایپ ہے، سلام لکھ کے بھیج دو۔ اگر شکل نہیں دیکھ رہے تو لکھ کے ہی بھیج دو، وائس میسیج میں ریکارڈ کر کے بھیج دو۔ اس میں کون سی موت آ رہی ہے؟ سلام سلام سلام۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ وہ ہے جس معاشرے میں مجلس کی ابتدا ہی سلام سے ہوتی ہے۔ اس سلام سے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں دوسرے سلام کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث قصہ، نبی آئے، السلام علیکہ یا بنتی و یا بضعتی، بیٹے آئے، السلام علیکہ یا امہ، السلام علیکہ یا امہ۔ مولا علی آئے، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، بی بی نے جواب دیا وعلیکہ السلام یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین۔ پوری حدیث قصہ میں ڈھونڈیے کوئی بنا سلام کے آیا ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو اس سلام کی بات کا، وہ دوسرا سلام وہ بھی سلام ہے، لیکن اصل سلام یہ ہے جس کا آغاز مجلس کے بالکل شروع میں جو ہے جو چیز آ جاتی ہے۔ کتنی ساری زندگی سنا نہیں سنا، تو سیرت معصومین ہے۔ سلام سلام سلام، بار بار سلام کرو، جس قدر ہو سکتا ہے سلام کرو۔ اگر سلام نہیں کیا خدا نعمتوں کو اٹھا لے گا۔ اللہ اکبر۔ سلام کرو، ہاتھ ملاؤ۔ ادھر تم نے ہاتھ ملایا، معصوم کا ارشاد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی ہاتھ ملایا، ہاتھ سے جدا نہیں ہوتا، اس سے پہلے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں پتے جھڑ جایا کرتے۔ مومن شیعہ علی، معصوم کا ارشاد ہے، توجہ بس تمہید میری مکمل ہو گئی۔ ارشاد معصوم، مصافحت المؤمن افضل من مصافحت الملک، مومن سے ہاتھ ملانا، علی والے سے ہاتھ ملانا، شیعہ حیدر سے ہاتھ ملانا، فرشتوں سے ہاتھ ملانے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ پیغام پہنچ رہا ہے، اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها، اگر کوئی تمہیں تحفہ دے اس سے بڑھ کے تم بہترین انداز میں جواب دو۔ اگر سلام علیکم کہا گیا تو وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اگر کہا گیا سلام علیکم ورحمت اللہ تو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جنہوں نے یہ ادب سکھائے، جنہوں نے شریعت سے آشنا کیا، جنہوں نے آداب سے واقف کیا، ہو سکتا ہے وہ خود عمل نہ کریں، اسی لیے روایت نے لکھا کہ ایک دن گزر رہے تھے، اللہ اکبر، ابو ذر دیکھ رہے ہیں، دہیہ کلبی کھڑے ہیں، رسول اللہ کھڑے ہیں، امیر کائنات گزر رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امیر کائنات نے سلام نہیں کیا،
پوری گفتگو سلام پر ہے نا. اب یہ روایت عجیب ہے. مولا گزر رہے ہیں, دہیہ قلبی سے رسول کی گفتگو ہے. بعض روایتوں میں یہاں ابو ذر کا بھی ذکر موجود ہے, لیکن میرے مولا نے سلام نہیں کیا. کچھ دیر گزری, پھر ملاقات ہوئی. میرے مولا نے سلام کیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. نبی نے پلٹ کر جواب دیا, وعلیکہ السلام یا امیر المؤمنین. نبی کی زندگی کے بعد نہیں, زندگی میں, حیات نبی میں. یا علی, اچھا ہوتا کہ سلام کرتے. دہیہ قلبی کی شکل میں جبرائیل آئے تھے اور کہہ رہے تھے, بڑی خوشی کی بات ہوتی اگر علی ہمیں سلام کرتے, ہم خوش ہو کر جواب دیتے. جبرائیل کی تمنا ہے کہ علی سلام کریں. علی کے سلام میں لطف ہی ایسا ہے کہ جبرائیل تڑپتا رہتا ہے, اور سلمان اگر مردہ بھی ہو, علی کا سلام آ جائے تو لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے, زندگی مل جاتی ہے. یاد ہے یا نہیں ہے کہ مولا مدائن پہنچے تھے اور فقط سلام کیا تھا, سلمان مسکرانے لگے. سلمان کو اپنے نام کا مطلب تب سمجھ میں آ گیا تھا جب علی کا سلام آیا. سلام کیا, یا علی سلام کیوں نہیں کیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ دونوں, ادب دیکھیے, اللہ اکبر, آپ دونوں تنہائی میں بات کر رہے تھے, میں آپ کی تنہائی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ لوگ جو ہر جگہ گھس جاتے ہیں, خدا را سیرت علی پہ عمل کرو. دو لوگ بات کر رہے ہیں, بیچ میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب توجہ چاہ رہا ہوں, امیر کائنات نے سلام کیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رسول آیت پہ عمل نہ کرے. رسول نے جواب دیا, وعلیکہ السلام یا امیر المؤمنین ورحمت اللہ وبرکاتہ. جیسے ہی علی نے جواب سنا, کہا یا رسول اللہ انت حی وانا امیر المؤمنین. توجہ چاہ رہا ہوں, یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں اور میں امیر المومنین, مجھے آپ امیر المومنین کہہ کے سلام کر رہے ہیں. تو فوراً رسول نے جواب میں کہا, نعم نعم وانا حی, میری زندگی میں تم امیر المومنین ہو اور میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ نے امیر المومنین کہا ہے. کب کہا؟ جب بدر کی رات گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا, چاروں طرف سے تیر و تبر برس رہے تھے, ایسے میں حکم آیا, اے نبی, اے میرے پیارے نبی, اے میرے حبیب, ذرا علی سے کہو ذوالفقار تلوار کو نکالے اور میدان میں چلے. فرشتوں کی تمنا ہے علی کی جنگ کو دیکھے. اس وقت رب کا جو پیغام آیا تھا وہ یہ تھا, امیر المومنین سے کہو, امیر المومنین سے کہو کہ وہ جنگ لڑے. اب کہے جملے میرے نبی نے, فَيَا عَلِي أَنْتَ أَمِيرُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَأَمِيرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَأَمِيرُ مَنْ مَضَى وَأَمِيرُ مَنْ بَقِيَ فَلَا أَمِيرَ قَبْلَكَ وَلَا أَمِيرَ بَعْدَكَ. یا علی, تو آسمان والوں کا بھی امیر ہے, تو زمین والوں کا بھی امیر ہے. جو مر گئے ان کا بھی امیر, جو بچ گئے ان کا بھی امیر. نہ تجھ سے پہلے کوئی امیر, نہ تیرے بعد. نعرہ حیدری. توجہات ہے نہیں؟ انت امیر من فی السماء, آسمان والوں کا امیر, وامیر من فی الارض, زمین والوں کا امیر, وامیر من مضی, جو ماضی بن گئے ان کا امیر, وامیر من بقیہ, جو مستقبل میں ہیں ان کا امیر. فلا امیر قبلک, نہ تجھ سے پہلے کوئی امیر, ولا امیر بعدک, نہ تیرے بعد کوئی. اکیلا امیر المؤمنین لقب جس کے لیے جچتا ہے. اس لقب میں آپ بہتر جانتے ہیں عجیب خصوصیت ہے, کسی کے لیے نہیں, کائنات میں کسی معصوم کے لیے بھی نہیں ہے کہ اسے امیر المؤمنین کہا جائے. صادق آل محمد کو کہا گیا تھا نا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کسی مومن نے آ کے سلام کر دیا, السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. مولا زمین پہ بیٹھے ہوتے, روایت کا جملہ قام علی قدمہ, قدموں پہ کھڑے ہو گئے.
اور کھڑے ہوتے ہی کہا ماہ اپنی زبان کو لگام دے. دیکھیے آیت میں نے پڑھ دی اذا حییتم بالتحیۃ فحیوا باحسن منها. اگر کوئی تحفہ پیش کرے تو تحفے میں کیا کرو؟ بڑا جواب دو، اچھا جواب دو. سلام کر رہا تھا، مولانا نے روک دیا، یہ والا سلام ہمیں نہیں چاہیے، صرف ہمارے دادا کے لیے. سلام قبول نہیں کیا نا، کہ کسی اور طریقے سے السلام علیکم ابن رسول اللہ کہہ دو، السلام علیکم جعفر ابن محمد صادق کہہ دو. لیکن یہ نہیں چلے گا. کہنے لگا کہ کیوں نہیں چلے گا؟ کہ جس نے بھی قبول کیا وہ ہوگا. جس کے حالات ماضی میں اچھے نہ رہے ہوں وہ ہوگا. جو ماضی میں لوگوں کی آفتوں کا نشانہ بنتا رہا ہوگا وہ ہوگا. جو قبول کرے سلام کو. اللہ اکبر. یہ معصوم کی زبان ہے، سخت ترین زبان. میں نے تو کنایوں میں، استعاروں میں، ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کیا. مولانا نے صراحت سے کہا تھا، کھلے الفاظ میں کہا تھا وہ ہوگا. مولا آپ کے قائم کو کیسے سلام کریں گے جب سرکار امام زمانہ صلوات اللہ وسلام علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کہا انہیں بھی، اللہ اکبر، انہیں بھی امیر المومن نہیں کہہ سکتے. کیا کہیں گے؟ کہ السلام علیک یا بقیت اللہ. امام زمانہ کو سلام کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ کیا معنی ہے بقیہ کا؟ بقیہ کا معنی ہے رحمت. یاد کر لیجئے، اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. بقیت اللہ یعنی رحمت اللہ، اے خدا کی رحمت تجھ پر سلام ہو. کہ مجمع البحرین میں شیخ فخر الدین تریہی نے بقیہ کا یہ معنی لکھا ہے، بقیت اللہ یعنی رحمت اللہ. اگر کوئی رحمت الہیہ کا مظہر ہے تو وہ فقط مہدی آخر الزمان صلوات اللہ وسلم علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کائنات میں امام زمانہ کے صدقے میں ہے. اگر انجمن معین العذاب بنی تو اس صدقہ ہے امام زمانہ کا. اگر رضا الہ آبادی رحمت اللہ علیہ جو کہ روح رواں تھے، جو شاعر اہل بیت، ان کو خدمت کا موقع ملا تو اس لیے ملا کہ امام زمانہ کا کرم تھا. اگر نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اتنے اختلافات کے باوجود کوئی مذہب نہیں چل سکتا. اتنی لڑائیوں کے باوجود کچھ بھی نہیں بچتا ہے. لیکن پھر بھی ٹکا ہونا دلیل ہے کہ کوئی ٹکانے والا ہے. پھر بھی بچ جانا دلیل ہے کہ کوئی بچانے والا ہے. جو پردہ غیبت میں ویسے کام کر رہا ہے جیسے بادلوں کے پیچھے چھپ کے سورج اپنا کام کرتا ہے. اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں جس طرح مجھے اپنے ہونے کا یقین ہے، ویسے ہی اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ صدقہ ہے امام زمانہ کا. ان لوگوں نے خدمت کی. آج ذکر خیر ہو رہا ہے نا. آج میں اور آپ اگر ذکر خیر نہیں کریں گے تو ہم کفران نعمت کرنے والے کہلائیں گے. جسے امام زمانہ نے وسیلہ بنایا شیعہ قوم کی خدمت کا، ہم اگر شکریہ نہیں ادا کریں گے تو کون کرے گا؟ معین العزا یعنی عزائے سرور کے مددگار. معین کا معنی کیا ہے؟ عزا کا معنی سب جانتے، پرسا. معین العزا، تو یہ معین العزا مفرد کا صیغہ ہے. معین یعنی ایک مدد کرنے والا. حقیقت میں معین العزا امام زمانہ صلوات اللہ وسلام علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انجمن معین العزا یعنی کیا؟ یعنی انجمن امام زمانہ. معین العزا، معین مددگار، عزا یعنی پرسا. پرسا اگر باقی ہے تو امام زمانہ کی وجہ سے. وہ جو عزاداروں کی مدد کرتا ہے، وہ جو سارے اختلافات کے باوجود جو سارا سال ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، ایک حلقہ ماتم میں کھڑے ہو کے جب ماتم کرتے ہیں پتہ چلتا ہے نگاہ کرم تو ہے یا نہیں ہے. آج اتحاد کی ضرورت ہے، آج وحدت کی ضرورت ہے. یہ اردو والا وحدت ہے، عربی والا نہیں ہے. ایک ہو جاؤ، قریب آ جاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرو. لڑائی جھگڑا افراتفری یہ چیزیں مومنوں کے لیے زیبا
یہ سلمان مجتبیٰ نقوی کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا۔ ہر انجمن والا یہ سلمان بھائی کے پاس چلتے ہیں۔ کتنے انجمن والے تھے جن سے میری شخصاً ملاقات ہوئی جنہوں نے یہ جملے کہے کہ سلمان بھائی ذکر خیر کہ کسی نے برا لفظ کو ادا، اس کا مطلب یہ خدمت کا جذبہ انسان کو اوپر لے جاتا ہے۔ 2 حدیثیں سناؤں گا اگر آپ لوگ ناراض نہ ہو تو، ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان اللہ، تھوڑا سا موت کا ذکر بھی ہو جاتا کہ اپنے آپ کو جھنجھوڑیں۔ ان اللہ یکرہ البخیل فی حیاتہ والکریم فی مماتہ۔ اللہ پسند نہیں کرتا البخیل فی حیاتہ۔ پوری توجہ، چاروں حدیث مشکل ہے، سمجھنا آسان نہیں ہے۔ البخیل فی حیاتہ والکریم فی مماتہ۔ اللہ پسند نہیں کرتا بخیل کو اس کی زندگی میں، کریم کو اس کی موت میں۔ تھوڑا واہ واہ کو بڑھائیے، شاید سمجھ میں آ جائے، اس کے علاوہ تو سمجھ میں آنے والی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ بخیل کو اس کی زندگی میں پسند نہیں کرتا، کریم کو اس کی موت میں پسند۔ علماء حیران و پریشان ہیں۔ ایک کریم شخص کی مجلس ہو رہی ہے، ایک سخی شخص کی، ایک خدوم شخص کی، خادم اہل بیت، ایک معین شخص کی جس نے واقعاً مدد کی، خدمت کی، تو یہ حدیث تو آئے گی۔ ان اللہ یکرہ، اللہ پسند نہیں کرتا۔ میں نے جملہ بھی کل پرسوں درس میں کہہ رہا تھا، علی عباس جلال پوری کا جملہ ہے کہ میں آپ کی سوچ کے ٹھہرے ہوئے پانی میں کچھ کنکر پھینکنے لگا ہوں۔ سوچ کے ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر پھینکنے لگا ہوں۔ تھوڑے بلبلے اٹھیں گے، تھوڑا شور مچے گا، کچھ تو سمجھ میں آئے۔ ان اللہ یکرہ، اللہ پسند نہیں کرتا۔ کسے پسند نہیں کرتا؟ البخیل فی حیاتہ، اسے جو زندگی میں بخیل ہے، والکریم فی مماتہ، اسے جو موت میں کریم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا اس کے 3 سے 4 معنی ہو سکتے۔ پہلا معنی، ان اللہ یکرہ البخیل فی حیاتہ، یعنی اللہ بخیل کی زندگی کو پسند نہیں کرتا، کنجوس کی زندگی اللہ کو پسند یہ ہوتا نا۔ آ جاؤ یار، وہ سلمان بھائی چلے جائیں گے، میں نہیں آ رہا، ایسا سنا نہیں سنا؟ وہ دیکھ لیں گے مثال کے طور پر، فلاں چلا جائے گا، ہم لوگ نہیں آ رہے۔ چندہ دیکھو پہلے سب سے جمع کرو، اگر بچ گئے تو اینڈ میں مجھ سے لے لینا کے۔ ابے کتنی بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ بہت ہیں ایسے لوگ، حسین ابن علی کی مجلس کے لیے پہلے دوسروں سے لے لو، اگر کچھ اینڈ میں تو میں دے دوں گا۔ تم اینڈ کے چکر میں کیوں پہلے کیوں نہیں دیتے؟ حسین ابن علی کا قاصد بن کے کوئی شخص تمہارے گھر پہ آیا ہے، تم اسی کی نسل سے مجھے لگ رہے ہو جس نے کہا تھا جو ہے نہیں ہے، یہ بدتمیزیاں، یہ غلط ہے۔ یہ حسین ابن علی کی طرف سے کوئی آیا ہے، جتنی استطاعت ہے اتنا دے دوں، بڑی ڈیمانڈ تو نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں بخیل، کنجوس، دینے کو تیار نہیں۔ فقیر نے آواز لگائی، مدد یا علی، مدد بھائی، مولا کے نام پہ کچھ دے دو۔ کہا تقی جعفر سے کہنا، جعفر قمبر سے کہنا، قمبر مبارک سے کہنا کہ فقیر سے کہہ دو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فقیر نے کہا کہ اللہ جبرائیل سے کہے، جبرائیل سے کہے کہ وہ میکائیل سے کہے، میکائیل سے کہے کہ اسرافیل سے کہے، اسرافیل سے کہے کہ عزرائیل سے کہے اس کی روح کو قبض کر لے۔ ان اللہ یکرہ، اللہ کو پسند نہیں ہے البخیل فی حیاتہ، بخیل کی زندگی پسند، کنجوس کی زندگی اللہ کو پسند، والکریم فی مماتہ، کریم کی موت پسند نہیں ہے۔ سخی آدمی دنیا سے چلا جائے اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ حدیث کا ایک معنی سمجھ میں آگیا، یہ پہلا معنی۔ دوسرا معنی، ان اللہ یکرہ البخیل فی حیاتہ والکریم عند مماتہ، اللہ کو پسند نہیں وہ انسان جو ساری زندگی کنجوس رہا، ساری زندگی ایک روپیہ دینے کو تیار نہیں تھا، البخیل فی، ساری زندگی کنجوس تھا، اللہ کو پسند نہیں ہے یہ انسان جو ساری زندگی کا۔ دوسرا معنی کرو، پہلا معنی کیا کیا؟
اللہ کو کنجوس کی زندگی پسند نہیں اور کریم کی موت پسند نہیں. دوسرا معنی سماعت فرمائی, اللہ کو وہ پسند نہیں جو ساری زندگی کنجوس رہا, ساری زندگی بخل کرتا رہا. جیسے ہی ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی اب کچھ نہیں کر سکتے, اب وصیت کر دیجئے, فوراً جو ہے نا یہ گھر اس کو دے دو, یہ کارخانے کے لیے مثلا زمین تھی اس کو یتیم خانہ بنا دو, یہ گاڑی تھی یہ فلاں خیریہ انجمن کو دے دو, یہ فلاں کو لے جا کے دے دو, یہ خیر العمل میں لے جا کے دے دو, یہ شہداء کربلا والوں کو لے جا کے دے دو. بچے گالیاں دے رہے ہوتے, ابا خیرات کر رہے ہوتے. اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں جو ساری زندگی بخیل رہا, اینڈ پہ بہانا شروع کر دے, لے جاؤ اب لے جاؤ. ابا خود تو ڈوبے, ہمیں کیوں ڈبا رہے ہو؟ ٹھیک ہے, بچے ناراض ہوتے, اسی لیے حکم شریعت ہے وصیت اگر کوئی مرض الموت میں کرے تو وہ 1/3 سے زیادہ میں ہوتی ہی نہیں. اگر 1 کروڑ روپے پورے کی وصیت کر دے, حکم شریعت سے, اللہ کا حکم ہے کہ صرف 33 لاکھ میں اس کی وصیت چلے گی, باقی کے 66 لاکھ وہ بچوں کے ہیں, وہ اس میں وصیت نہیں چلے گی. کتنا بیچارہ ہے انسان, اپنے مال میں تصرف, اپنے مال کو استعمال. ان اللہ یکرہ البخیل فی حیاتہ, تیسرا معنی کرنے لگا اور بات ختم ہو جائے گی. پسند نہیں جو ہر وقت کہتا رہتا کاش کہ میں مر جاؤں, جلدی مر جاؤں زیادہ بہتر ہے. جو موت کے لیے سخی بنا ہوا ہے کہ مر جاؤں وہ بھی پسند نہیں. جو زندگی بچانے کی زندگی سے لگا ہوا ہے کہ بس زندہ رہوں وہ بھی پسند نہیں. جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے رہو. اللہ اگر زندہ رکھنا چاہتا ہے تو زندگی میں خوش رہو, اللہ اگر موت دے دے تو موت پر خوش رہو. 3 معنی ہو گئے ایک حدیث کے, ایک ہی لائن کے 3 مطلب, ایک ہی لائن کے. یہ میں نے کہاں سے بیان کی؟ مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار, سید عبداللہ شبر کی کتاب ہے. علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں لکھا, سید عبداللہ شبر نے مصابیح الانوار میں لکھا. ان معانی کو یہ بڑے بڑے علماء تھے, ان کا احترام بھی واجب ہے. ہم لوگ جو ایک حدیث کی عربی بھی صحیح سے ادا نہ کر سکیں, معنی کہاں سے سمجھیں گے؟ معنی سمجھے تو بہت دور کی بات ہے. تینوں معنی علماء نے ذکر, اور تینوں کے تینوں معنی کیا ہیں؟ بہترین ہیں. ان اللہ یکرہ البخیل فی حیاتہ والکریم فی مماتہ, اللہ کو پسند نہیں وہ شخص جو بخیل ہو زندگی میں اور کریم ہو موت میں. اللہ کو پسند نہیں. کون سا بندہ پسند ہے؟ جو اللہ کی رضا میں راضی رہے. جیسے اللہ نے فیصلہ کر دیا میں اسی پر زندگی تو زندگی, موت ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی, موت آ گئی تو تحفہ سمجھ کے قبول کر لیجیے. امیر کائنات کا ارشاد, افضل تحفۃ المؤمن الموت, مومن کا سب سے بہترین تحفہ موت ہے. اور اگر اب بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اتنا جان لیجئے, علی والا جب قبر میں جاتا ہے تو زیارت علی ضرور ہوتی. بھائی مومن کو ساری زندگی تحفے ملتے ہیں, مومن کو, اور دشمن علی کو کچھ بھی نہیں ملتا, کچھ بھی. اصل میں مسئلہ ہے کہ ہماری آنکھیں خراب ہیں, سب کی آنکھیں خراب ہیں, میری بھی آپ کی بھی. سب اندھے ہیں, مکمل اندھے. اس لیے اندھے ہیں, دلیل دے رہا ہوں کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا, کہا کہ لو جاء عدو علی عند الفرات, اگر دشمن علی فرات کے پاس آئے, وَهُوَ يَزُخُّ زَخِيخًا, اور وہ ٹھاٹے مار رہی, اور اس کے بعد کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, چلو بھرے, پانی پیے, اور پینے کے بعد کہے الحمدللہ رب العالمین. سارے آداب کا خیال رکھے. دشمن علی پانی پینے سے پہلے بسم اللہ, پانی پینے کے بعد الحمدللہ, چلو میں بھر کے 3 گھونٹوں میں بڑے پیار سے, بڑے ادب سے, بڑے آداب سے, ما کان ذالک الا دما مسفوحا او لحم خنزیر, جتنا بھی پانی, جتنے بھی ادب سے پی لے, جتنا بھی اللہ کا نام لے لے, سوائے سور کے گوشت کھانے جیسے ذائقے کے کچھ نہیں ملے گا, خون پینے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ پانی کا مزہ بھی صرف علی والوں کو.
توجہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب ثابت ہو گیا کہ ہم لوگ اندھے ہو گیا نہیں ہو گیا ثابت؟ بالکل اندھے، کیونکہ ہم تو دیکھ رہے تھے کہ اس کو اتنا دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ مولا نے کہا دشمن علی کو کچھ نہیں ملے گا، تم دیکھ رہے ہو اپنی ان بٹن جیسی آنکھوں سے کہ وہ پانی پی رہا ہے، وہ خون پی رہا ہے گندا اور سور کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ جعفر صادق کی زبان ہے، سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ مومن کے لیے۔ پانی آپ کے لیے تحفہ، نمک آپ کے لیے تحفہ، کھانے پینے کی ساری اشیاء آپ کے لیے تحفہ، لیکن مولا کہہ رہے ہیں افضل تحفت المؤمن الموت۔ افضل ترین تحفہ کیا ہے؟ موت۔ لیکن تحفہ سمجھے گا وہ جو موت کی حقیقت سے آشنا ہو۔ موت کا ذکر کثرت سے کرو، اکثروا من ذکر الموت۔ یہ بھی ان لوگوں کا احسان ہے، سید سلمان مجتبیٰ جیسے مرحومین کا، میرے بھائی محمد علی شاکری، رضا الہ آبادی صاحب، ہمارے استاد محترم علامہ طالب جوہری صاحب، بڑے بڑے ناموں کی طویل فہرست سے سارے نام نہیں لے سکتا میں، جو گزر گئے لیکن ہمارے لیے ایک الارم بجا گئے کہ سب نے جانا ہے، رہنے والا کوئی بھی، سب نے جانا ہے، کوئی بچنے والا، کل نفس ذائقۃ، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، کوئی ایسا نہیں جو موت کو نہ چکھے، ہر ایک موت کو چکھے گا، ہر ایک نے موت کی وادی میں قدم رکھنا ہے، کوئی سکون سے قدم رکھے گا، کوئی کرب کے عالم میں جائے گا، کوئی شقاوت اور بدبختی کے ساتھ جائے گا، ہر ایک کی اپنی کنڈیشن ہے۔ اپنے امور کو آسان بنانے کے لیے، اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے مولا نے کہا، کیا کہا کہ من اراد ان یہون اللہ علیہ سکرات الموت، جو چاہتا ہے کہ موت کی سختیوں کو آسان کرے۔ یہ جو حدیث ہے نا، جو چاہتا ہے، یہ شیعوں کے لیے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ میں کچھ کہنے لگا ہوں کیونکہ مولا دوسروں کو تو درس نہیں دیں گے نا، ان کی سختیاں کچھ بھی کر لیں آسان نہیں ہو سکتی، ان کے لاشیں لٹک کے تر و تازہ بھی ہو جائے، جلنا تو ہے، آسانی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ تو یہ حدیث کہہ رہی ہے من ارادہ، جو یہ چاہتا ہے کہ ان یہون علیہ اللہ سکرات الموت، سکرات کا ترجمہ جا کے دیکھ لیجئے کیا ہے، موت کی سختیاں، موت کی ہولناکیاں، اس کا مطلب ہے، تبھی تو مولا کہہ رہا ہے یہ عمل کرو، کیا کرو جی؟ فَلْيَكُنْ بِوَالِدَيْهِ بَارًّا، اپنے ماں باپ سے نیکی کرے، وَلِقَرَابَتِهِ وَصُولًا۔ میں جب سلمان مجتبیٰ کی فاتحہ پڑھنے گیا تو ایک اچھا منظر جو دیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ پورا خاندان بیٹھا ہوا تھا، سارے جو کزنز تھے، چچا زاد، جتنے بھی لوگ تھے سارے وہاں موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ چیز شریعت کو پسندیدہ ہے کہ خاندان ایک رہے۔ امیر کائنات نے منبر کوفہ سے کہا تھا کہ اگر لوگ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو جائیں، اگر رشتہ دار ایک رہیں گے اللہ رزق دیتا رہے گا، رزق نہیں رکے گا اللہ، اور اگر متقی اور پرہیزگار ہوں لیکن رشتہ دار ایک نہ ہوں اللہ رزق کو اٹھا لیتا ہے، متقی پرہیزگار رزق چھن جائے گا، فاسق و فاجر رزق دے گا، کیوں؟ اس کو یہ رشتہ داری نبھانا اتنی زیادہ پسند ہے۔ تو رشتہ داری نبھائیے، ماں باپ سے نیکی کیجیے، ہوگا کیا؟ موت کی سختی آسان ہو جائے گی۔ موت کی سختی، کتنی روایتیں ہیں موت کی سختیوں کے بارے میں، ایک پورا موضوع ہے۔ میں اور آپ کوشش کریں اس زندگی میں ان مرحومین کی معنی جن کے آج اصحال ثواب کی مجلس سے ذکر خیر ہو رہا ہے، خادم حسین ابن علی تھا، ایک پوری زندگی وقف کی عزاداروں کی خدمت کے لیے۔ یہ چیز ہے جو باقی رہ جاتی ہے، باقی ساری چیزیں لوگ بھلا دیتے ہیں، اور جو منسوب ہو جائے حسین اور اولاد حسین سے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا ذکر بھلا دیا جائے؟ پوری گفتگو آج تھی میری سلام پہ
اختتام بھی میں سلام پہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ سلام جو نبی کی زندگی کا منشور بن کے ابھرا، وہ سلام جو آیہ تطہیر کے نزول کے بعد نبی نے ایک نہیں نہ جانے کتنی مرتبہ کیا، مجھے نہیں معلوم، تاریخ میں عدد نہیں ملتا، اتنا ملتا ہے کہ تقریباً 15 مہینے ہر نماز کے وقت در زہرا پہ کھڑے ہو کر سلام کیا۔ ادب سلام، کس کو سلام ہو رہا ہے، کس کو تحفہ دیا جا رہا ہے؟ اس بیٹی کو دیا جا رہا ہے کہ مظلومیت جس کی نسل میں سفر کرے گی۔ ہر فاطمہ مظلوم ہے، فاطمہ زہرا مظلوم، زینب کبریٰ مظلوم، حسین کی بیٹی فاطمہ وہ بھی مظلوم، سب مظلوم ہیں۔ نام فاطمہ بعض اوقات لگتا ہے کہ مظلومیت کا علمبردار ہے۔ جب آیت نازل ہوئی قرآن کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی کے بابا نہیں، کسی کے باپ نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حدیث کے ساتھ سنتے رہتے، بیٹی بابا کو سلام، باپ بیٹی کو سلام، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنتی، اور بیٹی السلام علیک یا ابتاہ، بابا آپ پر سلام۔ جب یہ آیت اتری کہ محمد کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، 2 سے 3 مرتبہ فاطمہ زہرا نے یہ کہا السلام علیک یا رسول اللہ، سلام ہے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا، روایت کے جملے میں نہیں کہہ رہا، منہ پھیر لیا اپنا اور کہا کہ بیٹی آیت تیرے لیے نہیں قریش کے بدتمیزوں کے لیے اتری ہے، اب جملے سنیے اور گریہ کیجیے۔ بیٹی تو مجھے بابا کہہ کے سلام کیا کر، کتنا لفظ بابا پیارا لگتا ہے۔ بیٹی تو کہا کر السلام علیک یا ابتا، کائنات میں کسی کا بابا کہنا یہ عظمت نہیں رکھتا، اللہ اکبر۔ بیٹی تو بابا کہہ کر سلام کیا کر۔ مناقب ابن شہراشوب نے لکھا، علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا، بیٹی تو بابا کہہ کر سلام کیا کر، فَإِنَّهَا أَرْضَى لِلرَّبِّ وَأَحْيَا لِلْقَلْبِ۔ بیٹی جب تو بابا کہہ کر سلام کرتی ہے رب راضی ہو جاتا ہے اور میری جان میں جان آ جاتی ہے۔ فاطمہ کا سلام سن کے نبی کی جان میں جان آ جاتی ہے، فاطمہ کا بابا بابا سن کے نبی کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ ادھر بیٹی نے کہا بابا، نبی کو زندگی کی بہار محسوس ہونے لگتی ہے، زندگی میں رونقوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے کہا یہ، جب زہرا بابا کہے تو میری زندگی میری جان میں جان آ جاتی ہے، مجھے احساس زندگی ہونے لگتا ہے۔ یا رسول اللہ میں کچھ عرصہ قبل مقتل کی کتابیں پڑھ رہا تھا، مجھے ایک جگہ ایسی ملی جب دروازہ جل رہا تھا، دروازے کے پیچھے سے تیری بیٹی نے کہا یا ابتا، بابا مجھے یقین ہے اب جان میں جان نہیں قبر میں لرزہ۔ ہائے بابا، اَهَكَذَا يُفْعَلُ بِابْنَتِكَ وَحَبِيبَتِكَ، بابا یہ تیری لاڈلی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا؟ ہر بیٹی مظلوم ہے۔ خدیجہ کبریٰ کی جتنی بیٹیاں ہیں نسلاً در نسلن کی بات کر رہا ہوں، سب مظلوم۔ زینب کبریٰ مظلوم، سکینہ مظلوم۔ علی ابن ابی طالب گھر میں وارد ہوئے سلام اللہ علیہ، دیکھا زینب کبریٰ، یہ منظر نگاری میری نہیں ہے، روایت مقتل تاریخ کا ذمہ دار ہوں، اپنے زانوں میں سر کو رکھ کے بلک بلک کے رو رہی۔ علی جیسا باپ، زینب جیسی بیٹی۔ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا کچھ مدینہ کی عورتیں اماں کی عیادت کرنے آئی تھی، جب جا رہی تھی تو جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئی کہ اب زہرا بچنے والی نہیں ہے۔ بڑا درد ہے ایک بیٹی کے لیے کہ جاتے جاتے بھی کچھ یہ کہہ کر چلی گئی کہ اب زہرا بچنے والی نہیں۔ سارے درد سہے، ساری مصیبتیں سہی، زینب کبریٰ نے کوئی کم مصیبتیں تو نہ سہی۔
لیکن آج نہ جانے کیوں دل چاہ رہا ہے جس بیٹی کا ابتدا میں ذکر ہوا اسی کے ذکر پہ مجلس کو ختم کروں. حسین کی چھوٹی بیٹی, اس نے سب کو رلایا ہے, کوئی ایسا نہیں جو نہیں رویا. عمر منتخب چرہی نے لکھا 3 سے 4 سال کا سن ہے, اس سے زیادہ سن نہیں ہے. ماں دنیا میں نہیں, باپ دنیا میں نہیں. یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ حضرت رباب کی بیٹی تھی, نہیں, حضرت رباب نے پالا تھا. ماں کا نام ام اسحاق تھا, تو دنیا سے چلی گئی تھی. اب ماں بھی نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے. 11 محرم کو اپنی پھوپھی کا دامن پکڑ کے روتے ہوئے یہ کہتی ہے, پھوپھی اماں جب بابا جا رہے تھے, میں نے کہا بابا آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو کہا بیٹے میں سفر پر جا رہا ہوں, جلد آ جاؤں گا. پھوپھی اماں بڑی دیر گزر گئی, میرے بابا آئے کیوں نہیں؟ اَيْنَ أَبِيَ الْحُسَيْن, میرے بابا حسین کہاں ہے؟ مجھے بابا سے ملنا ہے, مجھے بابا کو سلام کرنا ہے, مجھے بابا کو دیکھنا ہے. شہر کوفہ کا واقعہ ہے, جب قافلہ گزر رہا تھا, ایک مرتبہ سکینہ نے دامن کو نہیں تھاما, اتنا تھاما ہے کہ آخر میں زینب کبریٰ نے کٹے ہوئے سر کو دیکھا. پورا ایک مرثیہ ہے, اس کا ایک بند ہے, یا اخا کلم فاطمہ الصغیرہ کاد قلبها ان یذوب, اے میرے ماجائے حسین اپنی بیٹی سے 2 بول لو ورنہ سکینہ بچے گی نہیں, مر جائے. بابا بابا بابا, پورے رستے بابا بابا. پانی دیا جاتا تھا, مجھے بابا چاہیے. کھانا دیا جاتا تھا, مجھے بابا چاہیے. تماچے کھائے, بابا بابا کہنا نہیں چھوڑا. تازیانے کھائے, بابا بابا کہنا نہیں چھوڑا. کیسے کیسے ظلم و ستم برداشت کیے, لیکن بابا کی تکرار جاری رہی, یہاں تک کہ شام کا زندان آ گیا ہے, خرابہ شام آ چکا ہے. اجرکم علی اللہ, چند دقیقوں کی زحمت, مجلس ختم ہو گئی. شام کے خرابے میں مقتل کا جملہ ہے, راوی ہے طاہر دمشقی جو کہ یزید کا خادم تھا, یزید اللعین کا. کہتا ہے تشت میں سر حسین رکھا ہوا تھا, ایک لمحے کو سر فضا میں بلند ہوا. وہ کھڑکی جو زندان کی طرف کھلتی تھی, سر نے وہاں کا رخ کیا اور حسین کے کٹے ہوئے لب ہلنے لگے. اے میرے اللہ, یہ میری اولاد پہ کیسا ستم ہو رہا. طاہر دیکھ رہا ہے. ادھر زندہ میں سکینہ کو بڑی مشکل سے سلایا گیا. جتنا سفر سب نے کیا اتنا سکینہ نے کیا ہے. جس طرح رسیوں میں سب کو جکڑا گیا ویسے ہی سکینہ کو جکڑا گیا. جیسی مصیبتیں دوسروں نے سہی ویسی سکینہ نے سہی. بیٹے آرام کر لو, بیٹے سو جاؤ. ادھر سکینہ کی آنکھ لگی, ہڑبڑا کے اٹھی, اٹھ کر بیٹھ گئی. میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ابھی میرے بابا میرے خواب میں آئے تھے, مجھ سے کہہ رہے تھے بیٹی سفر ختم ہو گیا, میں تجھے لینے آ رہا ہوں. پھوپھی اماں بابا کدھر ہے؟ اب کون بتائے بچی کو کہ باپ کا سایہ سر پہ نہ رہا, لیکن حسین نے وعدہ کیا ہے, وعدہ تو پورا ہوگا, جیسے بھی پورا ہو وعدے نے پورا ہونا ہے. رباب نے رونا شروع کیا, ام کلثوم نے رونا شروع کیا, زینب نے رونا شروع کیا. کوہرام بپا ہو گیا. طاہر یہ کہتا ہے جب کوہرام بلند ہوا تو یزید اللعین جو سو رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا, کہنے لگا یہ شور کیسا ہے, یہ کوہرام کیسا ہے. میں نے کہا حسین کی بچی ہے, روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے مجھے بابا سے ملا دو. یزید اللعین نے سنا کہا کہ جاؤ ملا دو, بیٹی کے سامنے باپ کا سر رکھ دو. اجرکم علی اللہ.
ختم ہو گئی مجلس، بیٹی کے سامنے باپ کا سر رکھ دو۔ طاہر یہ کہتا ہے میں نے سر کے اوپر ایک سفید رومال رکھا، لے کر چلا تشت کو، دروازے کو میں نے کھولا، بچی کے سامنے تشت رکھا، مقتل میں نہیں دیکھا لیکن علماء و ذاکرین سے سنا ہے کہ جیسے ہی تشت رکھا، چونکہ سر کے اوپر رومال تھا، رو کے بچی کہتی ہے مجھے کھانا نہیں، مجھے بابا چاہیے۔ طاہر کہتا ہے میں نے رومال اٹھایا، میں نے کپڑے کو الٹا، میں نے کہا یہ کھانا نہیں، یہ تیرے باپ کا سر ہے۔ رو کے بچی کہتی ہے احاذا راسو ابی الحسین، یہ میرے بابا کا نہیں پہچانا، اتنے زخم تو نہیں دیکھے تھے۔ ختم ہو گئی مجلس، ختم ہو گئی۔ ایک بند ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ملا باسم کربلائی نے پڑھا ہے، عجیب بند ہے، نوحہ معروف ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، اس میں یہ بند کربلا میں پڑھ رہا تھا، قیامت مچا دی۔ کہتے ہیں بچیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جب باپ رات کو گھر آئے تو اپنا ننھا سر باپ کی گودی میں رکھ کر لیٹ جائے۔ ادھر حسین کا شرع یہ خیال ہے، مقتل کا جملہ نہیں ہے، ملا باسم کربلائی نے پڑھا، مولا کا نظر کردہ ذاکر ہے، کہتا ہے جیسے ہی بیٹی نے کٹے ہوئے سر کو دیکھا کہ بابا میں ننھے قدموں سے چل چل کر تھک گئی تھی، بابا میں نے بڑے تماچے کھائے، بابا میں نے بڑے تازیانے کھائے، بابا ایک آس تھی تیری گودی میں سر رکھ کر لیٹ جاؤں گی، بابا مجھے نہیں پتا تھا تیرا کٹا ہوا سر میری ننھی گودی۔ اجرکم علی اللہ، آخری جملہ، ختم ہو گئی تقریر، آخری جملہ، سر کو اٹھایا گودی میں رکھا، بلک بلک کے بچی رونے لگی، یا بچا 15 سے 16 بہن ہے، 1 سے 2 سنا کے اجازت، یا بچا من اللذی آیتمنی علی صغر سنی، بابا میں بہت چھوٹی تھی، مجھے یتیم کس نے کر ڈالا، بابا یا بچا من للیتیمت حتی تکبر، بابا مجھے انگلی پکڑ کے کون چلائے گا، بابا مجھے پروان کون چڑھائے گا، سکینہ کے بہن، یا بچا من اللذی خضبک بدمائک، بابا یہ داڑھی پہ خون کیسا لگا، یا بچا من اللذی قطع وریدک، بابا یہ گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا ہے، بابا۔ سکینہ کی بہن، آخری بہن، یا بچا یا لیتنی کنت عمیا ومت قبل هذا اليوم، بابا کاش میں اندھی ہوتی، تیرا کٹا سر نہ دیکھتی، بابا میں مر جاتی۔ یہ جملہ کہا، سانسیں رکی، زین العابدین کی آواز بلند ہوئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ چلی گئی بیٹی اپنے بابا کے پاس۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ آج کی اس مجلس میں کئی آیات قرآنیہ پڑھی گئیں، 25 سے 30 روایات معصومین پڑھی گئیں، علماء کا ذکر ہوا، صالحین کا ذکر ہوا، اور ساری مجلس کا دار و مدار جو معصومین کے کائنات کا بہترین ذکر ہوا، اس سارے ذکر کا ان عزاداروں کے آنسوؤں کا ثواب، ان رونے والوں کا ثواب سلمان مجتبہ نقوی رحمت اللہ علیہ ابن سید مشتاق مجتبہ نقوی کی روح کو ایصال فرما، ہم سب کو عزاداروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما،
سلمان مجتبیٰ نقوی کے جو بھائی ہیں ان کو بھی اپنے بڑے بھائی کی مانند اسی طرح آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، ملت کا درد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جب واسطہ حسین ابن علی کا شیعوں کے جتنے آپسی اختلافات ہیں فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں دور فرما۔ تو جب واسطہ حسین ابن علی کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی، بیٹھنے کی، پیار اور محبت کی توفیق عطا فرما۔ تو جب واسطہ حسین ابن علی کا ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تو جب واسطہ حسین ابن علی کا نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تو جب واسطہ حسین ابن علی کا جتنے مریض ہیں جنہوں نے التماس دعا کا شفاء کلی کامل و عاجل عطا فرما، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب سے گزارش ہے تمام عزاداروں سے، مرحوم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سید سلمان مجتبیٰ نقوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا کذالک اللہ ربنا کذالک اللہ ربنا۔ اور الہ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، جب تک حیات باقی ہے، غازی سرکار کے علم کے سائے میں حسین ابن علی کا ماتم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا حسین ابن علی۔